السلام علیکم۔ آپ اور چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ 31 مئی 1985 فضیلت رمضان کے موضوع پر حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی مدنی مسجد ملتان میں بیان فرما رہے ہیں، تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ بیان سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا عظیم احسان ہوا، بڑی مہربانی فرمائی مالک کائنات نے ہماری زندگی میں ہماری تندرستی کے ہوتے ہوئے، ہوش و حواس قائم ہوتے ہوئے رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یقین جانیں ہم میں سے ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں گزشتہ رمضان المبارک میں زندہ تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، دندناتے تھے، موت نے جھٹکا مارا، آج قبروں میں آہیں بھر رہے۔ اگلا رمضان نہ جانے ہم میں سے کس کو آئے گا دنیا میں اور کس کو آئے گا قبر میں۔ ایک ایک گھڑی کی قدر کرو، ایک ایک منٹ کی قدر کرو، نہ جانے پھر یہ ساتھ کس کو ملیں گی اور کس کو نہیں۔ اس لیے کہ دنیا فانی ہے، بڑے بڑے بادشاہ رخصت ہو گئے، دولت مند چلے گئے، حسن و جمال کی پہ کر رخصت ہو گئے، موت نے کسی کو نہ بخشا۔ حدیث میں آتا ہے، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پیلا پڑ جاتا، رنگ فک ہو جاتا، پریشان سے نظر آتے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا کالی کملی والے کیا ہوا؟ فرمایا بابرکت مہینہ آ گیا، امت کی نجات کے فکر میں ہوں۔ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی اسی فکر میں رہتے تھے۔ بے شمار لوگ رمضان المبارک کی قدر نہیں کرتے اور بظاہر گھاٹا نظر نہیں آتا، روزے نہیں رکھتے اور یہ سوچ رکھا ہے کہ بگڑے گا کچھ نہیں۔ کون کہتا ہے نہیں بگڑے گا؟ خدا سچا، خدا کا قانون سچا، خدا کا نبی سچا، خدا کا قرآن سچا، خدا کی عدالت سچی، قیامت سچی، موت سچی، قبر سچی۔ یہ تمہیں کس نے کہا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں؟ یہ کس نے تعلیم دی ہے کہ کوئی حساب و کتاب نہیں؟ وہ پروردگار ہے جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے، جس نے پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک پیدا فرمایا، اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پریشانیاں اٹھانی پڑی مگر ثابت قدمی کے ساتھ اپنے اصول کو نبھایا۔ اندازہ تو لگاؤ، ایک دو دن کی بات نہیں، ہزاروں ہزاروں سال ایک ایک نبی نے مار کھائی اللہ کے نام کی وجہ سے۔ ان میں سے کئی لوگ کہتے ہوں گے کہ جی میرا فلاں کام نہیں بنتا تھا، میں فلاں قبر پہ گیا، میں نے وہاں دعا مانگی، قبر والے نے، مزار والے نے میرا کام کر دیا، پہلے مشکل آسان نہیں ہو رہی تھی، پھر مشکل آسان ہو گئی۔ میں اس کے بارے میں اور کیا عرض کروں؟ اتنی بات عرض کروں گا کہ اگر تیرا کام قبر والا کرتا ہے تو پھر یہ 80 کروڑ ہندوستان کا ہندو اور یہ روس کے تمام دہریے اور یہ چائنا کے باشندے اور یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی پھر کارگزاری اور ان کی مشکل کشائی اور حاجت روائی پھر ان کے پتھر بھی کرتے ہیں۔ ہندو بڑ کو پوجتا ہے، پیپل کو پوجتا ہے، وہ کہتا ہے میری آس یہاں سے پوری ہوئی۔ جمنا کے پانی کو ہندو پوجتا ہے، اس کو اپنی مشکلوں کا حل کرنے والا سمجھتا ہے۔
اب یہ تو تمہاری مرضی ہے نا کہ اگر ہندو بڑ کو پوجے تو وہ کافر، پیپل کو ہندو پوجے تو وہ کافر، اگر کوئی مندر میں جا کر پتھر کو پوجے تو کافر، اور مسلمان ساری زندگی قبر کو چاٹتا رہے وہ اب بھی مسلمان ہے۔ اب تم کہو گے کہ یہ تو اللہ والوں کی قبریں ہیں، کہاں بات ملا دی؟ آؤ میں تمہیں قرآن کریم سناؤں گا اور بیت اللہ کی بات بتاؤں گا کہ بیت اللہ میں اولیاء کرام کے نہیں، نبیوں کے مجسمے بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کی مورتی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی مورتی ہے، یہ اسحاق علیہ السلام کی ہے، یہ یوسف 360 بابے بنا کے کھڑے کر رکھے تھے بیت اللہ میں۔ اسی لیے قرآن کریم نے روزے کا دیکھا آپ نے قرآن کا ربط، پہلے فرمایا کہ تم پہ روزہ فرض کیا، پھر تم پہ قرآن کریم نازل کیا، روزہ رکھو چلتے چلتے، اور پھر آ گئے وہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، او میرے محبوب، لوگ اگر میرے بارے میں پوچھیں میں کہاں ہوں، سوال کرتے ہیں پروردگار عالم کے بارے میں، ام بعید فننادی، کیا اللہ دور ہے، اونچی اونچی اس کو آوازیں دیں، ام بعید فننادی، ہم اللہ کے بارے میں اللہ کہتا ہے میرے بارے میں یہ تم سے کہتے ہیں ہم قریب ہو تو فننادی، ہم سرگوشی کریں، دور ہو تو لمبی لمبی اونچی اونچی آوازیں لگائیں۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دو، انہیں جتا دو، انہیں سمجھا دو، انہیں آگاہ کر دو، انہیں خبردار بنا دو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں میں کتنا دور ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو ہر ایک کی سنتا ہوں، جو مجھے پکارے گا، جو میرا نام لے گا میں تو سنتا ہوں۔ پہاڑ کی غار میں اگر کیڑی چلتی ہے تو میں اس کے پیروں کا کھڑکا سنتا ہوں۔ اور خدا جو ٹھہرا، بے نیاز جو ٹھہرا، ہزاروں نہیں کروڑوں نہیں اربوں خربوں مخلوق آئی اور چلی گئی، آئے گی اور چلی جائے گی، مگر خدا کی ذات ہے جو ہمیشہ سے قائم دائم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، نہ اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اسی خداوند عالم نے یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا کہ 11 مہینے میں جو تم نے گناہوں کے ڈھیر جمع کر لیے، آؤ اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ اب یہ کتنی بڑی اس کی کریمی ہے کہ غیر رمضان میں اگر سبحان اللہ کہو تو ایک نیکی نام اعمال میں لکھی جائے، اور رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے لکھو میرے بندے نے 700 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا۔ اب یہ تو میرا تمہارا اپنا مقدر ہے کہ مفت کی نیکیاں بھی نہ کمائیں، بیٹھے بیٹھے چلتے چلتے پھرتے پھرتے بھی نیکیاں نہ کمائیں۔ اگر رمضان میں بندہ کہتا الحمدللہ، آواز آتی ہے لکھو میرے بندے نے 700 مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا، ایک مرتبہ زبان سے کہہ دیا اللہ اکبر، آواز آتی ہے فرشتوں لکھو میرے بندے نے 2700 مرتبہ میری بڑائی بیان کر دی۔ اتنا اضافہ ہو جاتا ہے نیکیوں میں۔ اور ایک سوال میرے ذہن میں ابھر رہا ہے، وہ یہ کہ بعض مرد بعضی عورتیں یہ سوچتے ہیں کہ جی چلو اب تو گرمی ہے، ہم یہ روزے سردیوں میں رکھ دیں گے، ہم یہ روزے سردیوں میں رکھ دیں گے تو قضا ہو جائے گی، بات مکمل ہو جائے گی، کھاتا پورا ہو جائے گا۔ آؤ اس بات کا جواب سرتاج الاولیاء
حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ حسنین کریمین کے ابا فاطمۃ الزہرا کے شوہر علی نبی کا داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھیں کہ اگر کوئی رمضان کا روزہ ترک کر دے، چھوڑ دے، اور پھر وہ روزہ رکھے تو کیا کھاتا پورا ہو جاتا ہے؟ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر رمضان کا ایک روزہ کسی نے قضا کر دیا، چھوڑ دیا اس نیت سے کہ پھر رکھوں گا یا پھر رکھوں گی، اور اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں 100 برس تک گرمی سردی 12 مہینے روزہ رکھتا رہے، ایک دن بھی سال میں قضا نہ کرے، 100 برس تک رات دن روزے رکھا ہی کرے۔ حضرت علی فرماتے ہیں 100 سال کے 12 مہینے کے روزے ایک رمضان کی قضا والے روزے کے کھاتے کو پورا نہیں کر سکتا۔ وہ جو ایک روزہ ضائع ہوا، قضا ہوا، اس کی برکت کو پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ بات حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، مسجد میں تشریف لائے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کسی نے پوچھا ہوش آنے پر اہل بیت کے الزام میں سے لوگوں اور حضرت حسین سے پوچھا، اللہ والے فاطمہ الزہرا کے لگتے جگر زہرا کے نوری نظر کیا بات ہے؟ فرمانے لگا لوگوں رمضان کا چاند نظر آ گیا، ڈرتا ہوں مجھے خوف لگتا ہے رمضان کی کئی بیعت بھی میرے سے نہ ہو جائے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رویا کرتے تھے، پریشان رہا کرتے تھے، اکرام میں کمی نہ آ جائے، رمضان کا احترام میں کمی نہ آ جائے، احترام میں کمی نہ آ جائے، اگر کمی آتی تو تباہی بربادی کا سبب بن جائے گا۔ اپنے خیال میں بڑے سمجھدار بنتے ہیں جو تراویح نہیں پڑھتے، قرآن کریم نہیں سنتے نہ سناتے، روزے نہیں رکھتے کہ ہم بڑے عقل مند ہیں۔ اور میں تمہیں بتلاؤں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، 13 برس تک رات دن لوگوں نے پتھر مارے پر بددعا نہیں دی، چہرے انور پہ لوگوں نے گندگی پھینکی پر بددعا نہیں دی، سر سجدے میں ہے اونٹ کا سارا اجلا کر حضور کی پشت پہ رکھ دیا، بددعا نہیں دی، مکے کی گلیوں میں لولوہان کیا، طائف کی بازار میں پتھراؤ کیا، بارش کی پتھروں کی، بددعا نہیں فرمائی، مگر اللہ پاک کے نبی نے ارشاد فرما دیا، صحابہ کرام نے دیکھا جمعے کا دن ہے، جمعے کا وقت ہے، نبی کی ذات ہے، مدینہ پاک ہے، نبی کا منبر ہے، پہلی پیڑی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پیڑی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام میں سے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بعد میں پوچھا کہ جی کیا بات تھی آج یہ خلاف عادت آمین آمین آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ غنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ابھی فرشتوں کا سردار مقرب فرشتہ سارے فرشتوں کا سردار جس کے 600 نورانی پر ہے ابھی میری مسجد میں آیا، میرے منبر پہ آیا، جمعے کے وقت میں آیا اور یہاں منبر پہ کھڑا ہو کے اس نے بددعا کی، اے کالی کملی والے میری دعا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، کچھ نہ رہے، ذلیل و خوار ہو جائے، صفحہ ہستی سے مٹ جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی بخشش نہ ہو سکی۔ اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ میاں نے جبریل امین سے کہا کہ یوں کہو، اب بتاؤ جبریل کی بددعا اور اس پر سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، اور مدینہ اور حضور کی مسجد اور حضور کا منبر اور جمعے کا دن جمعے کا وقت۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم نے ایک آدمی دیکھ رکھا ہے وہ کبھی روزے نہیں رکھتا اور آج تک تو برباد نہیں ہوا، آج تک تو ہلاک نہیں ہوا، مزے کر رہا ہے۔
اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا لوگوں گھبراؤ نہ، میرے یہاں یہ ضروری نہیں کہ دن کے دن تمام قصے مکا دوں، فرمایا فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، میرے نبی گھبرانا، میں نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، پوچھ لوں گا، ایسا پوچھوں گا کہ توبہ کا وقت بھی باقی نہ رہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، برا کام بھی کرتا رہے، توبہ بھی کرتا جائے، اس کی کوئی توبہ نہیں۔ موت کا فرشتہ نظر آ جائے پھر توبہ کرے، اس کی کوئی توبہ نہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو برباد ہوتا دیکھیں، نہ جانے اولاد دیکھے گی، نہ جانے ہمارے اور ساتھی دیکھیں گے۔ اور قبر حشر کی بربادی سب سے بڑی بربادی ہے، دنیا میں لوگوں کے سامنے برباد کر دینا یہ تو ہلکا عذاب ہے، آخرت میں برباد کر دینا یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ ہمیں ہزاروں واقعات سنے، اس پچھلے مہینے میں تمہارے خود شہر میں ایک آدمی کی قبر 7 دفعہ بنائی، 7 دفعہ گر گئی، پختہ اینٹوں کی بنائی وہ بھی گر پڑی، بے شمار آدمی گوائے۔ تمہارے اس شہر میں ایک قبر سے 3 برس تک دھواں نکلتا رہا۔ مجھے ایسے آدمی کا پتہ ہے موت سے 5 منٹ پہلے الٹی آئی، قے آئی، منہ سے پخانہ آیا، ادھر دم نکل گیا۔ کس خیال میں ہو، کس گمان میں پڑے ہو؟ جبریل امین نے بددعا کر دی راہ العالمین، ہلاک ہو، برباد ہو، تباہ ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا برکتوں والا مہینہ آئے اور پھر بھی اس کی نجات نہ ہو، وہ رو دھو کر اپنی نجات نہ کرائے، استغفار نہ کرے، درود پاک نہ پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے، روزے نہ رکھے، تراویح نہ پڑھے، یہ تمام نیکیاں کر کے اپنی بخشش کا سامان نہ بنائے۔ جبریل کہتا بددعا کرتا برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، کالی کملی والے نے اس پر بددعا پر آمین کہہ دی، ہو جائے۔ جبریل کی بددعا ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پر آمین ہے، اس کی بربادی میں کیا شک ہے؟ دوسری پیڑی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جبریل امین نے بددعا کر دی راہ العالمین، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے، جس کی زندگی میں بوڑھا باپ یا ماں زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت میں گھر نہ بنا سکے۔ ماں زندہ ہو یا بوڑھا باپ زندہ ہو یا دونوں زندہ ہوں، ان کی خدمت کر کے ان کو خوش رکھ کر دعائیں نہ لیتا ہو، بددعائیں لیتا ہو، اس کی ہلاکت میں کیا شک ہے؟ حق کے بعد خداوند عالم نے ماں باپ کا حق بتایا، اللہ پاک نے اپنے حق کے بعد ماں کا حق بتایا، اور ماں کی قربانی کا پتہ نہیں چلتا جب تک ماں نہ بنے۔ کیسے معلوم ہو کہ بچے کے پیچھے کس قدر دکھ اٹھانے پڑتے ہیں؟ اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں گھر نہ بنا سکے وہ بھی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی حضور کا نام لیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ یہ وہ عبادت ہے درود پاک پڑھنے والی
قرآن کریم میں خدا کی ذات نے یہ کہیں نہیں فرمایا میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو، میں بھی زکات دیتا ہوں تم بھی زکات دو، میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو، میں بھی نفل پڑھتا ہوں تم بھی نفل پڑھو، یہ کہیں نہیں فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور لوگوں ایک نیکی ایسی ہے، ایک کام ایسا ہے میں بھی تمہارے ساتھ اس میں شامل ہوں، تم بھی میرے محبوب کی ذات پہ درود پاک بھیجو، میں خدا بھی اپنے محبوب کے ساتھ پہ درود بھیجتا ہوں۔ میرے فرشتے بھیجتے ہیں، میں خدا بھیجتا ہوں۔ تو یہ تین بد دعا فرمائی، تینوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک عند لقاء ربی، ایک قیامت میں اور ایک شام کو روزہ کھولنے کے وقت۔ سچی بات ہے، بغیر روزہ رکھنے والا اگر شام کے پانی کے گھونٹ کے ذائقے سے واقف ہو جائے تو کبھی روزہ نہ چھوڑے۔ اسے کیا پتا ہے کہ اس گلاس میں کیا مزہ آتا ہے، اس لقمے میں کیا مزہ آتا ہے جو پہلے منہ میں ڈالا جاتا ہے، اور کتنی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، اللہ نے طاقت دی، میرا روزہ پورا ہو گیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزے کے وقت جو ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگی جاتی ہے اللہ پاک اسے قبول فرماتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں رواج نہیں، ہمارے یہاں دستور نہیں کہ اس وقت مانگا جائے۔ رات کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، 2 رکعت 4 رکعت کم سے کم لازمی ہو جانی چاہیے، سحری کھانے سے پہلے یا بعد میں۔ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے 2 4 6 8 رکعتیں لازمی ہو جانی چاہیے تاکہ تیری ساری رات عبادت والی بن جائے، ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی۔ قرآن کریم کی تلاوت کر لے، کلمے کی تسبیح کر لے، استغفار کی تسبیح کر لے، درود پاک کی تسبیح کر لے، نفل پڑھ لے، اور بھی نہیں دعا ہی مانگتے رہو بیٹھے بیٹھے، یا اللہ کرم فرما، یا اللہ ساری امت پہ فضل فرما، یا اللہ ساری مخلوق پہ کرم فرما، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بخشش کی دعا مانگ۔ اور یہ تو اس امت پہ کرم فرمایا کہ نفل پڑھ لو جب مزے، سو جاؤ جب مزے، کھا لو جب بھی مزے، ورنہ شروع اسلام میں ایسا تھا کہ جو سو گیا وہ سحری نہیں کھا سکتا تھا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر کوئی سو گیا نا تو وہ سحری نہیں کھا سکتا تھا۔ قربان جاؤں، صحابہ میں سے 1 2 سے ایسی بات ہوئی کہ انہیں ذرا سی نیند آ گئی، روزے پہ روزہ رکھا، فاقے پہ فاقہ، پھر نیند کا غلبہ ہو گیا، پھر 3 دن کے فاقوں پہ روزے رکھ دیے صحابہ کرام، بے ہوش ہو کر کے گرنے لگے۔ فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہم علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے قریب چلا جاتا یا سو جاتا تو پھر وہ سحری نہیں کھا سکتا تھا۔ خداوند عالم نے یہ بھی احکام جو تھے منسوخ فرما کر آسانی فرمائی، سو بھی جاؤ سحری اندازہ لاؤ، پیٹ اپنا بھرنا پھر بھی ثواب۔ حدیث میں آتا ہے سحری کا ایک لقمہ سینکڑوں نیکی ساتھ رکھتا ہے۔ اندازہ لگاؤ، لسی کا جو گلاس پیا 1000 نیکیاں پیٹ میں چلی گئی، پیٹ بھی اپنا بھرا، نیکیاں بھی بن گئی۔ سحری کھانا ایک مستقل ثواب ہے۔ کئی لوگ رمضان میں تراویح پڑھی، کھانا کھایا سو گئے کہ چلو جی سحری کے نام کا ہو گیا۔ نہیں، سحری والی برکت سے محروم رہ گیا، سحری والے ثواب سے رہ گیا، سحری والی جو خیر و برکت تھی جو اللہ پاک نے اس وقت میں عظمتیں رکھی ہیں ان سے محروم رہ گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے آدمی ہاتھ مار جائے۔ اسی لیے تو فرمایا پروردگار عالم نے کہ میں نے تمہارے لیے آسانی پیدا کی ہے۔
یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. میں نے تمہارے لیے آسانی کی ہے، دن میں روزہ رکھو، رات کو تراویح پڑھو، سجدے کرو، مجھ سے امداد مانگو، مجھ سے تعاون مانگو، بخشش مانگو، میں تمہاری بخشش کے لیے تیار ہوں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. کامیاب ہے وہ لوگ جن کی راتیں سجدے میں قیام میں بیت جاتی ہیں، اللہ اللہ میں کٹ جاتی ہیں، استغفار میں کٹ جاتی ہیں، درود شریف پڑھنے میں کٹ جاتی ہیں، اللہ سے جھولی پھیلا کر مانگنے میں جن کا وقت بسر ہو جاتا ہے، انہیں اور کیا چاہیے. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ہر عمل کا بدلہ فرشتوں سے دلوایا جائے گا. نماز کا بدلہ جبریل تم دے دو، زکوٰۃ کا بدلہ فلاں فرشتے تم دے دو، اتنے سرخ یاقوت کے مکانات دے دو، فلاں چیز کا بدلہ سبز یاقوت کے محلات دے دو، فلاں عمل کا بدلہ سرخ یاقوت کے مکانات دے دو، سونے چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے محلات دے دو، فلاں عمل کے بدلے میں کستوری مشک و عنبر کے گارے کے بنے ہوئے محلات دے دو. لیکن جب آئے گی روزے کی باری، اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں میرے اور میرے بندے کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہر عمل کا بدلہ تمہارے ہاتھوں سے دلایا جا سکتا ہے. روزہ ایسی عبادت ہے، تمہارے ہاتھوں سے اس کا بدلہ دلوانا میرے روزے کی توہین ہے. بدلہ میرا بندہ لے گا، میں خدا اپنے ہاتھ سے دوں گا. جزا میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا. روزے کا بدلہ سرخ یاقوت کے محلات نہیں، سبز یاقوت کے محلات نہیں، سونے چاندی کی اینٹیں نہیں، مشک و عنبر زعفران کے گارے کے بنے ہوئے محلات نہیں، دودھ اور شہد کی نہریں نہیں. فرمایا جنت میں وہ حوریں ہیں کہ اگر ایک حور دنیا میں تھوک دے پوری دنیا اس میں خوشبو کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے. حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر کسی حور کی جوتی کا تسمہ ایک سوئی کے ناکے میں سے دنیا میں نظر آ جائے تو پوری دنیا بے ہوش ہو جائے. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے کا جو روزہ ہے لاکھوں حوریں روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتی، روزے کا بدلہ تو میں اپنے ہاتھ سے دوں گا. اور توجہ فرمانا، آگے فرمایا میرے بندے روزے کا بدلہ نہ جنت ہے، نہ نہر ہے، نہ حوریں ہیں، نہ غلمان ہے، نہ بہشت ہے، نہ فردوس ہے، کچھ بھی نہیں. میرے بندے تو نے روزہ میرے لیے رکھا، روزے کی جزا، روزے کی بدلہ، روزے کا بدلہ میری ذات موجود ہے. میں تیرا خدا ہوں، تو میرا بندہ ہے. آجا جو اپنے خدا سے مانگتا وہ مانگ لے. فرمایا پورا جنت بھی روزے کا بدلہ نہیں. کیوں؟ کہ گرمی کے موسم میں منہ میں پانی لیے بیٹھا ہے، گلے کو گھونٹ رکھا ہے، قطرہ نیچے نہ چلا جائے. اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا. میں دیکھ رہا تھا میرا بندہ میری وجہ سے کتنا احتیاط کر رہا ہے. جو اتنی خفیہ عبادت ہو، جو اتنی مخفی عبادت ہو، جو اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی عبادت ہو، پھر اس کی جزا اور اس کا بدلہ بھی بہت اہم ہونا چاہیے. اسی لیے خداوند کریم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن میں استقبالیہ دوں گا. سبحان اللہ. ساری دنیا پریشان ہوگی، تباہ ہو رہی ہوگی، پسینوں میں غرق اور ڈوبی ہوئی ہوگی، لیکن روزہ رکھنے والوں کو میں خدا استقبالیہ عرش کے سائے میں دسترخوان بچھا کر ان کو مہمانی دے رہا ہوں. کوئی معمولی بات نہیں ہے. بھوکا پیاسا مارنا مقصود نہیں ہے خدا کی ذات کا، بلکہ تیرے درجات بڑھانا مقصود ہے. اس لیے مکر کرنا ٹھیک نہیں، بہانے روزے کھانا ٹھیک نہیں. اجی بال کھیر پیندا کھڑے، بال دودھ پیتا ہے، بال دودھ پیتا ہے پھر کیا کرے؟
اگر روزہ رکھنے سے بال مرتا ہے تو مر جائے، اور مرے گا نہیں انشاءاللہ۔ ہم نے آج تک نہیں سنا کہ کسی عورت کی گود میں بچہ تھا اور اس عورت نے روزہ رکھا لہذا بچہ اس کا مر گیا یا وہ عورت مر گئی، بالکل نہیں۔ یا آپ قسم کھا کر مسجد میں بیٹھے بتا دیں کہ فلاں سڑک پہ ہم جا رہے تھے، ایک آدمی مرا پڑا تھا اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس نے روزہ رکھا تھا اس لیے مر گیا۔ روزہ رکھ کر کے نہیں مرتا، کوئی نہیں مرا روزے کی وجہ سے۔ ہزاروں ایکسیڈنٹوں میں لوگ روزانہ مر رہے ہیں، حادثوں میں لوگ روزانہ مر رہے ہیں، بیماریوں کے بہانے میں آپریشن روموں میں لوگوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، لیکن روزے کی وجہ سے کوئی نہیں مرتا۔ اس لیے ہر مرد عورت کو قدردانی کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے، ورنہ پچھتاؤ گے، مار کھاؤ گے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا بندہ پوچھتا ہے تو میں تو اپنے بندے کے بالکل قریب ہوں۔ بندہ کھاتا ہے پیتا ہے، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، اس کے دل میں جو ارادے پیدا ہوتے ہیں میں وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، وہ اس کی جو زبان سے بات نکلتی ہے میں خدا وہ بھی سنتا ہوں۔ حاصل گفتگو کا یہ ہے کہ رمضان المبارک تو برکت ہی برکت کا مہینہ ہے، رحمت ہی رحمت کا مہینہ ہے، سکون ہی سکون کا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام اس مہینے کے لیے اس قدر رویا کرتے تھے، جب یہ گزر جاتا تھا اے کاش شاید پھر رمضان کا مہینہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی عظمت فرماتے رمضان کی کہ ہر وقت چکنا رہتے، ہوشیار رہتے، اور رنگ پیلا پڑا رہتا، ایسا معلوم ہوتا چہرے سے جیسے کوئی فکر سوار ہے، اور جب بھی پوچھا کالی کملی والے کیا بات ہے، فرمایا رمضان کا مہینہ آ گیا۔ کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو نماز ضائع کر دیتے ہیں، سجی آنکھ بنوائی تو کھبی پھوڑ دی، کھبی ٹھیک کرائی تو سجی کو ایسی تیسی پھیر دی۔ نماز اپنی جگہ فرض ہے، روزہ اپنی جگہ فرض ہے، مت غلطی کرو۔ رمضان میں روزہ رکھ کر صبح کی نماز اکثر عورتیں اکثر مرد ضائع کر دیتے ہیں، اتنا بڑا گناہ ملے گا جیسا کہ ہزاروں نمازیں قضا کر دی ہو، لاکھوں نمازیں قضا کر دی ہو۔ بالکل پیٹنٹ ہو کر کے نماز ادا کرو، قرآن شریف کی تلاوت کرو۔ جبریل امین ہر رمضان میں آ کر اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آ کے دور کرتا تھا ہر رمضان میں جبریل، یعنی حضور کو اپنا قرآن سناتے تھے جبریل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے تھے، کبھی کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ جو قرآن جبریل نے پڑھا ہو، جو قرآن اللہ کے پاک کی زبان نے ادا فرمایا ہو، جس قرآن کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر پڑھا ہو، جس قرآن کو 1,29,000 صحابہ کرام نے پڑھا ہو، جس قرآن کو کتبوں ابدالوں اور غوثوں نے پڑھا ہو، جس قرآن کی تلاوت رات دن اماموں نے کی ہو، جس قرآن کی تلاوت رات دن اوتاروں نے کی ہو، وہ کلام کتنا پاکیزہ ہوگا، وہ کلام کتنا شان والا ہوگا، وہ کلام کتنا عظمتوں والا ہوگا۔ صحابہ کرام نے انہی چیزوں پہ اپنی جان قربان کر دی، ایک ایک نبی کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جان کی بازی لگانی پڑی تو پرواہ نہ کی۔ اور وہ تو ایسے لوگ تھے کہ ساری رات ایک صحابی نے عبادت کی۔ یہ بھی سن لو، کوئی روزہ رکھنے والا تراویح پڑھنے والا فخر نہ کرے، صحابی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ساری رات عبادت کرتا ہے، صبح اٹھ کر کے دعا مانگتا ہے، الہی میرا منہ اس قابل تو نہیں کہ جنت مانگو، اتنا عرض کرتا ہوں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ صحابی کہتا ہے کہ میرا منہ اس قابل تو نہیں کہ جنت مانگو، اتنی گزارش کرتا ہوں کہ دوزخ کے عذاب سے مجھے بچا لینا۔ ایک صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ساری رات کروٹیں بدلتا ہے، نیند نہیں آتی، صبح ہوئی بیٹی نے پوچھ لیا ابا جان نیند نہیں آئی، کیا کوئی تکلیف تھی؟ فرمایا لگتے جگر تجھے کیا بتاؤں، جو آدمی قرآن کریم میں جہنم کے انگاروں کی خبر سن چکا ہو اسے نیند کیسے آئے؟ امام شافعی
رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم بزرگ امام گزرے ہیں. ان کی بیٹی ان کی دھی اتنی نیک تھی، ساری رات مصلی پہ کھڑی ہو کر عبادت کرتی، آنکھیں خراب ہو گئی نیند نہ کرنے کی وجہ سے، نظر بگڑ گئی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری بیٹی کچھ دیر آرام کر لیا کر، کچھ دیر بستر پہ نیند کر لیا کر. عرض کرنے لگی ابا جان نیند آتی ہے، بستر پہ لیٹ جاتی ہوں اور دل میں فوراً یہ خیال آتا ہے شافعی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا، صبح تیری نہ معلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی. جب میرے دل میں یہ خیال آتا ہے پھر اٹھ جاتی ہوں، پھر خدا کا نفلوں کی نیت باندھ کر قرآن پڑھتی. ایسی ایسی عورتیں آئی کہ انہوں نے مردوں کو بھی شرمندہ کر دیا. اس قدر عبادت، اس قدر محنت، اس قدر کوشش. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا زکریا صاحب مرحوم لکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں 15 سپارے روزانہ کے تلاوت کر لیتی ہیں. ایک ختم قرآن کا روزانہ بے شمار عورتوں سے ثابت ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پورے رمضان کے مہینے میں 61 قرآن ختم کیا کرتے تھے. تمہیں تو جھوٹ معلوم ہوگا کہ قاری حنیف جھوٹ بول رہا ہے، کون کر سکتا ہے؟ ٹھیک کہتے ہو، تمہیں اپنے اوپر سوچنا نا. امام ابو حنیفہ جیسا ولی 61 قرآن، ایک رات کو ختم پورا، ایک دن کو ختم پورا. رات کا ختم بکھرا، دن کا ختم بکھرا، الگ الگ ختم کرتے تھے امام ابو حنیفہ. اور ایک تراویوں میں ایک مہینے میں 61 قرآن ختم. ہاں تمہارے تو مرنے کے بعد پڑھا جائے گا، وہ بھی انشاءاللہ پورا نہیں ہوگا. کیوں؟ تم اپنی اولاد کو قرآن سکھا کے نہیں مرتے، جو محبت میں آ کر کے پڑھے، احترام سے پڑھے کہ میری ماں کو یہ قرآن جائے گا، میرے ابا کو یہ قرآن جائے گا. تم بیٹوں کو دکان تو بڑے کرا دیتے ہو، بنگلے تو بنا کر بڑے دیتے ہو، کوٹھیاں، جائیداد، ٹیوب ویل، باغ، آڑت، کاروبار، زمین، سب کچھ بنا کے بیٹے کو دیتے ہو. اولاد کو خدا کا قرآن دیتے ہوئے تمہیں پھانسی لگتی ہے. لکھ کے لے جاؤ قاری حنیف کی بات، اگر قبر میں تمہیں قرآن پورا چاہیے تو اولاد کو قرآن پڑھاؤ. دوسرا کوئی پورا نہیں پڑھتا. کون پڑھے؟ کیوں پڑھے؟ ایک سپارہ اس نے پڑھا، ایک پہ اس نے انگلی پھیری، ایک پہ اس نے انگلی پھیری، آدھے سپارے پہ اس نے انگلی پھیری. سارے چلتے رہے تو گھرن گھرن ہوتی رہی. آدھا مجمع خاموش ہویا، ختم ٹھیک ہے بھائی دعا خیر رکھو. میں طنز نہیں کر رہا، ہمدردی کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اللہ پاک تمہارے گھروں کو، میرے گھر کو قرآن سے آباد فرمائے. میری تو دعا اللہ ہماری قبروں کو بھی قرآن سے آباد فرمائے. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے. آپ ایک قبر کے پاس سے گزرے تو فرمایا لوگوں آؤ. ایک صحابی اس قبر میں لیٹا ہوا ہے، اس کی تبارک الذی پڑھنے کی عادت تھی روزانہ، اس وقت بھی پڑھ رہا ہے. میں محمد الرسول اللہ سن رہا ہوں، وہ قبر میں تبارک الذی کی تلاوت کر رہا ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمتیں دی ان لوگوں کو. اس لیے میں اس کوشش کرتا ہوں کہ عمل کا فکر کرو، آخرت کا فکر کرو. ایک آخری حدیث لکھ کر کے لے جاؤ دل کی تختی پہ، انشاءاللہ قبروں تک کام آئے گی. مسند کی روایت میں خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت ہے. بلایا شیر خدا علی مرتضی کو، اللہ والے میری ایک وصیت کو پورا کرنا، میری ایک نصیحت کو پورا کرنا. اگر میرا انتقال، میری موت دن میں آ جائے، میرا جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. کیوں؟ فرمایا زندگی میں کسی غیر محرم کی مجھ پہ نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے. خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب قبر میں رکھنے لگے،
نبی کا دیوانہ، نبی کا پروانہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کو منہ لگا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے محبوب کی بیٹی ہے، اس کی نور نظر لخت جگر ہے. یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی قبر کو منہ لگا کر، اے قبر، ہم تیرے اندر کالی کملی والے کی لاڈلی بیٹی کو رکھ رہے ہیں. تو یہ لکھا ہے کہ قبر میں سے آواز آئی، قبر میں سے آواز آئی، او دیوانے او پروانے، یہ وہ جگہ نہیں جہاں یوں بتاؤ کس کی دھی ہے، کس کی بیٹی ہے، کس کی بیوی ہے، کس کی اماں ہے. یہاں تو جھولی دیکھی جائے گی، اگر اعمال اچھے ہیں تو کوئی بھی ہو، اور اگر عمل اچھے نہیں، چاہے نوح علیہ السلام کی بیوی ہو، لوط علیہ السلام کی بیوی ہو، جہنم کے انگارے بن جائیں گی. یہاں تو اعمال دیکھے جائیں گے، یہاں تو کرتوت دیکھی جائیں گی، یہاں تو جو عمل کیا ہے، جو زندگی میں کمایا ہے، ہم نے تو وہ دیکھنا ہے. آؤ ہم اپنے رمضان کی قدر کریں، ہم اپنی زندگیوں کی قدر کریں، ایک ایک منٹ کی قدر کرو، ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرو، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک ایک سانس کی قدر کرو. یہ جو سانس آ رہے ہیں، جب یہ کھینچیں گے، جب یہ نکلیں گے، پھر قدر ہوگی. ایک ایک ساتھ کی قدر کرو، ایک ایک دن کی قدر کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو رمضان مبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمارے سب کے گناہ معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کلا سیدنا و مولانا محمد النبی امی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام. یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ رمضان قرآن کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہماری سیاکاریوں کو معاف فرما. مولا ہمارے گناہ پہاڑوں سے بڑے، سمندروں سے زیادہ، پر تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، معافی عطا فرما. یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تیرا نام لے، تیرے نام لے وائے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معافی عطا فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما، آبا و اجداد کی مغفرت فرما، دوستوں اور خدمت گزاروں کی مغفرت فرما. اس مسجد اور مدرسے کے امداد کرنے والوں کی بخشش فرما. ابھی کسی ساتھی نے مسجد کے لیے 100 روپیہ دیا، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، روزی رزق میں برکت عطا فرمائے. جو مدرسے کے طالب علموں کے قرآن پڑھنے والوں کی کہ کھانے کا پینے کا انتظام کرتے ہیں، اللہ پاک ان کا جنت میں انتظام فرمائے. دور کے نزدیک کے بے شمار ساتھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے لگے ہوئے ہیں دینی کام میں، جماعتوں کے لحاظ سے یا امداد کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ سب کی جھولیاں بھر دے. میری ایک چھوٹی سی بچی تقریباً 3 مہینے سے سخت بیمار ہے، اب تو اس کی زیادہ حالت خراب ہے. اللہ پاک سے دعا کرو اللہ پاک اسے صحت کاملہ عطا فرمائے. اور کئی ساتھی دنیا سے رخصت ہو گئے، حاجی رشید صاحب مدینہ گلاس فیکٹری والے، حاجی اصغر صاحب مرحوم ہمارے پرانے ساتھی. اور پچھلے ہی جمعے کو مجھے بتایا تو قرآن کریم کی تلاوت اس وقت نہیں کی گئی تھی. حاجی رفیق صاحب نشاط روڈ کے پرانے دوستوں میں سے ہے، خدمت گزاروں میں سے ہے. ان کا بچہ بھی اگرچہ معذور تھا، جس دنیا سے فانی سے رخصت ہو گیا. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک والدین کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی قریب کے، نزدیک کے، دور کے، باولپور کے سرفراز خان صاحب، اکبر خان اور دوسرے ساتھی کئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنی مہربانی سے نوازے. جتنے ساتھیوں نے، یاسین نے، سلیمان نے، اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما. حاجی صوفی نور محمد بھی بیچارہ عمرے کے لیے جا رہا ہے، چودھری نذیر صاحب بھی جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کا عمرہ بھی حج بھی قبول فرمائے. کوئی ساتھی ہے اس کی ہمشیرہ کے پتے کا آپریشن ہوا، اللہ تعالیٰ صحت یاب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما، اس کو چمکانے والوں کو چمکا، اس کا انتظام کرنے والوں کا جنت میں انتظام فرما. یا اللہ ہم سب کو موت کی تلخی سے بچا، قبر حشر کی بربادی سے بچا. یا اللہ جہنم کے دردناک عذاب سے بچا. الہی پرسرات کا معاملہ آسان فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما. یا اللہ سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے اوپر کے رشتہ دار جتنے بھی عزیز و اقربا، چچے تائے، قبیلے خاندان کے لوگ، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، ہمسایوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ ساری مخلوق پہ کرم فرما. عبدالستار ایک ساتھی ہے، وہ بھی بیمار رہتا ہے، اللہ پاک سے انتقام عطا فرمائے. اور جتنے بھی
دعاؤں کی ہم سے امید رکھتے ہیں. یا اللہ سب مریضوں کو شفا عطا فرما, سب کے دکھ دردوں کو دور فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما, پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ظالم کے ظلم سے بچا, شریر کی شرارت سے بچا, فتنہ پردازوں سے بچا. یا اللہ ہر حادثے سے ہم سب کی حفاظت فرما, تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. یہ جمعے کا انتظام کرنے والا جو گروپ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین و دنیا میں شاد باد آباد رکھے اور دو جہان کی سعادت عطا فرمائے, اور مرنے کے بعد اللہ پاک ہمارے لیے یہ جمعے یہ رمضان ذریعہ نجات بنائے. اللہ پاک رمضان قرآن کی جو عبادت کی توفیق ہوئی سے قبول فرما. یا اللہ اس طرح کی عبادت تو ہم سے نہیں بن پڑتی جیسے تیرا حکم ہے, نقل سی کرتے یا اللہ تو قبول فرما. ہمارے روزے قبول فرما, ہماری تراویح قبول فرما, ہماری تلاوت قبول فرما. یا اللہ ہماری زکوٰۃ قبول فرما, ہماری خیرات قبول فرما, ہماری تسبیح تحلیل قبول فرما. یا اللہ جو مسلمان مرد عورت قبروں میں چلے گئے سب کی بخشش فرما, سب کی مغفرت فرما. ربنا عبد الرحمان جو ہے یہ پرانا بچہ ہمارا, دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جھولی بھر دے. اس کی والدہ کی بھی طبیعت بتا رہا تھا خراب ہے, اللہ پاک شفا کاملہ دے, والدین کا سایہ دیرگاہ تک قائم دائم رکھے. اور دل سے دعا ہے جتنے تم مرد عورت آئے بیٹھے ہو یا اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما, سب کو روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا, اپنے ہی دروازے سے ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے. یا اللہ کسی کو کسی کا دست نگر نہ بنا, سب کے کاروبار میں فصل میں آمدنی میں خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ حرام روزی سے بچا, حرام رزق سے بچا. یا اللہ جھوٹ اور طوفان سے بچا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم. فضیلت رمضان کے موضوع پر ابھی آپ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک بر وقت پہنچ سکے. اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں اور اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.